من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ. کل سبق کے آخر میں منافقین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زجر بیان فرمایا اور مومنین اور منافقین کے اوصاف بیان فرمائے کہ مومن جو ہیں یہ زبان سے صرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن جب فیصلہ ان کے خلاف ہو تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب فیصلہ ان کے حق میں ہو تو پھر یہ دوڑے دوڑے آتے ہیں. لیکن پھر مومن کا حال اللہ نے بیان کیا کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو یا حق میں ہو، یہ پھر بھی اپنی زبانوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے سن لی اور دل سے ہم نے اطاعت کی. پھر اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر آخر میں منافقوں کے اوپر زجر آیا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، ہمیں سچے حکم بردار چاہیے، اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے. ہاں سچی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو. ہاں اگر تم نہیں اطاعت کرو گے تو اس کا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا. پیغمبر کا کوئی ضرر نہیں ہے، پیغمبر کے ذمے ہے صرف تبلیغ کرنا. ہاں اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، پیغمبر کے اوپر صرف اس کی تبلیغ ہے، اس کا پہنچانا ہے. اب یہ آج جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم، اس کو مفسرین کی اصطلاح کے اندر اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟
استخلاف، استخلاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو خلافت کی خوشخبری دی ہے۔ کیا دی ہے؟ اس امت کے لوگوں کو خلافت کی خوشخبری دی ہے اس آیت کے اندر۔ اس وجہ سے اس آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت استخلاف۔ مفسرین نے بڑے بڑے صفحات کالے کیے ہیں اس کے اوپر، اور صفحات کالے اسی وجہ سے ہوئے کہ دوسری طرف جو فرقہ ہے وہ شیعہ کا ہے، تو اس وجہ سے ان کے اشکال اور ان کے جوابات مفسرین نے دیے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اور بڑے کھلے اور بے غبار اس آیت کی تشریح بیان کی گئی ہے مفسرین نے، ہر بندے نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات کی ہے۔ یہ بشارت دنیاوی ہے جی، ایک ہوتی ہے بشارت اخروی یعنی جنت کی بشارت، یہ ہے بشارت دنیاوی، ٹھیک ہے، دنیا کی بشارت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ 3 وعدے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے؟ 3 وعدے، اس امت سے 3 وعدے کریں گے، اور آیت کا نام کیا ہے؟ آیت استخلاف۔ یہ یاد رکھنا، یہ سورۃ نور کی آیت ہے، یہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے۔ ترجمہ دیکھیں جی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم سے۔ کون کون مخاطب ہے؟ صحابہ کرام مخاطب ہے۔ خطاب اول کس سے ہے؟ یہ صحابہ، کیونکہ ایمان لائے جو تم سے، اللہ نے کیا فرما لیا ہے؟ وعدہ کر لیا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ 2 شرطیں ہیں جی، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایمان والو، جو میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لائے گا نا تم میں سے اور نیک عمل کرے گا، پہلا وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ ضرور خلافت دے گا ان کو زمین میں۔ اور سبحان اللہ تو کہہ دو اللہ کے بندو، ہاں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بالضرور خلافت دے گا ان کو زمین سے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ خلافت دی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے۔ ایک وعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ خلافت صرف عرب کی مراد نہیں ہے، سرزمین عرب کی مراد نہیں ہے، یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا یہ بات۔ یہ جو اللہ خلافت کا وعدہ کر رہا ہے، یہ صرف سرزمین عرب کی خلافت مراد نہیں، بلکہ عرب و عجم کی خلافت مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ عرب و عجم، عرب کے علاقے سے باہر فارس، روم، افریقہ، مصر، ہندوستان، یہ سارے علاقے، خراسان کے علاقے، یہ سارے کے سارے عرب و عجم کے علاقے مراد ہے اس میں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ میرے لیے مشرق اور مغرب کو لپیٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مشرق اور مغرب کو لپیٹ دیا گیا ہے، زمین کو لپیٹ دیا گیا ہے، کہ میری امت مشرق اور مغرب تک میرے بعد میری امت کے لوگ حکمرانی کیا کریں گے، سمجھ آئی ہے؟ مجھے خواب کے اندر بتایا گیا کہ میری امت کے لوگ وہاں تک پہنچے گے، میرے خواب کے اندر زمین کو مشرق و مغرب کو لپیٹ دیا گیا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خلافت دے گا، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو پہلا لشکر گیا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرض الوفات کے اندر یہ لشکر گیا تھا، یہ پہلا وہ لشکر تھا جو روم کی طرف جس نے کوچ کیا تھا، اور یہ لشکر کب گیا؟ مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا زید ابن حارثہ، اس کا بیٹا تھا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو سپہ سالار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں ان کو روم کی طرف بھیجا، اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے ابھی یہ لشکر گیا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسی لشکر کو روانہ کیا تھا، اور اس طرح روانہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں،
اور ابو بکر صدیق روانہ اس کو کس طرح کر رہے ہیں مدینے سے؟ خود گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے فرمایا حضرت مجھے افسوس ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے بڑے خلیفہ کے ہوتے ہوئے میں گھوڑے پر سواری کروں اور آپ نیچے پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں بھی اللہ کے راستے کے اندر پیدل کچھ نہ کچھ سفر کر لوں، مجھے بھی آخرت کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے سادگی والے لوگ تھے، یہ سمجھ آئی، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومتیں کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابتدا ہوئی، مرض الوفات میں آخر، اور حضرت ابو بکر صدیق میں کے دور میں فارس کی طرف، ایران کی طرف بھی لشکر جا رہے ہیں اور ادھر روم کی طرف بھی لشکر جا رہے ہیں، اور دونوں بڑی طاقتیں تھیں اس وقت کی، امریکہ برطانیہ، دونوں سپر طاقتیں تھیں اس وقت، یہ دونوں فارس کی اور روم کی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، کچھ زمینیں فتح ہوتی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے فتنوں کا دور بھی بڑا اٹھا ہے، فتنے بھی بڑے اٹھے تھے۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ لیدا، جس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا تھا، سمجھ آئی، اور اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا لیدا فتنہ، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، اور مرتدین کا لیدا فتنہ اٹھا، سمجھ آئی، کتنے فتنے اٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی بھی کر رہے ہیں، فتنے جو اٹھ رہے تھے، اور ادھر سے کافروں کی سرکوبی بھی کر رہے ہیں کہ اسلام کی فتوحات، اسلام کے زیر نگین چیزیں آئیں، یہ دو چیزیں۔ اور آپ کو یہ بھی بات پتا ہونی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مانعین زکوٰۃ کے خلاف سرکوبی کی تو حضرت عمر جیسے بہادر اور دلیل شخص نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھو اپنا ہاتھ، یہ مسیلمہ کذاب جو بڑا فتنہ ہے ان کی سرکوبی کرتے ہیں، چلو انہوں نے تو زکوٰۃ کا انکار کیا، ان کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، اس ابو بکر نے عمر جیسے بہادر دلیر کو بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جواب دیا کہ ابو بکر زندہ ہو اور نبی کا دین خطرے میں ہو، یہ میں کبھی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ابو بکر زندہ ہو اور نبی کا دین خطرے کے اندر ہو، ابو بکر اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ 2 سال حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی ہے، 2 سال۔ اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیویوں کے اندر بڑے خوش قسمتی سے اس بات کا اظہار کیا کرتی تھی کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت بھی مجھ سے کرتے تھے، اور زندگی کے بعد اگر مدفن کے لیے جگہ ملی وہ بھی میرے حجرے کے اندر ہی ملی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے اندر زندگی میں بھی میرے ساتھ تھے، اور جب دنیا سے چلے گئے میرے حجرے کے اندر ہی ان کو مدفن کے لیے جگہ ملی۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اعزاز حاصل ہے کہ میرے پیغمبر کی جس وقت اس دار فانی سے کوچ کر کے گئے اور جسم مبارک سے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اس وقت میرے پیغمبر کا چہرہ حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ ہاں، میری اماں کی گود کے اندر چہرہ تھا اس وقت، اور فخر سے بتایا کرتی تھی بیویوں کو، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، 63 سال کی عمر میں میرے پیغمبر کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا کتنا دور بتایا میں نے؟ اچھا، جب وفات ہوئی حضرت کی عمر بھی کتنی ہوگی؟ 63 سال کی عمر میں اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کے پاس بھیج دیا، سمجھ آئی ہے؟ ان کو بھی وفات دے دی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے، 12 سال بڑے تھے۔ حضرت عمر کتنے سال؟ 12 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے 10 سال اپنا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بعد 2 سال کس کا دور ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ 2 سال یہ گزارو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال یہ آگے۔ حضرت عمر کی اپنی خلافت کا دور کتنا ہے؟ 10 سال دور ہے۔ جب حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال پورے ہوئے، ان کی عمر بھی کتنی ہو گئی؟
63 سال گویا حضرت عمر کو بھی اللہ نے 63 سال کی زندگی کی موت دے کے اپنے پیغمبر کے پاس ہمیشہ کے لیے. آج بھی وہ روزے کے اندر جو تینوں اشخاص اور نوجوان ہیں وہ 63 سال کی زندگی کے اندر ہے. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جا رہے تھے. ایک بار دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. جس طرح تین دوست آپس کے اندر ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ چل کے. ایک صحابی نے دیکھ کے یہ منظر بیان کیا. صحابی کہتا کتنا خوبصورت منظر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ میری امت کے لوگوں, جس طرح آج ابو بکر اور عمر اور میں تینوں اسی طرح اکٹھے ہیں, اسی طرح قیامت والے دن بھی اپنی قبروں سے اسی طرح اکٹھے اٹھائے جائیں گے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اکٹھے اٹھائے جائیں گے, اسی طرح اکٹھے اٹھائے جائیں گے. ایک ملنگ لعین, اس کے ساتھ میری بحث ہوئی تھوڑی سی. اس نے کہا کہ حضرت علی, ہاں اس کا روزہ بنا ہوا ہے قبر کے اوپر, یہ فضیلت ہے بہت بڑی, اور ابو بکر اور عمر کا روزہ دکھاؤ, ان کا ہے کوئی؟ ابو بکر عمر کا تو کوئی روزہ نہیں ہے, علی کا روزہ ہے. یعنی اس نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. میں نے کہا اچھا یہ فضیلت کی بات ہے, اب میری بھی سن. ابو بکر علی کا روزہ تو وہ کوفہ کے اندر ہے, ابو بکر اور عمر کا روزہ وہ ہے جو حسین کے نانے کا روزہ ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جو حسین کے نانے کا روزہ ہے وہی کس کا روزہ ہے؟ ابو بکر اور عمر کا روزہ ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ اگر روزے کو فضیلت کا معیار بناتا ہے تو پھر وہ روزہ ان کا وہی ہے جو تیرے حسین کے نانے کا روزہ ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ خلافت, پھر حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کے دور کے اندر تو روم اور فارس کے کئی علاقے فتح ہو چکے تھے, بس ختم ہونے والا تھا. یہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. طاقت جو ہوتی ہے نا, ایک مغز جو ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا تھا حضرت عمر کے. 24 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی. یاد رکھ لو کتنا, 24 لاکھ مربع میل کے اوپر اس شخص نے حکمرانی کی ہے. ہاں, جس نے پتھر کو تکیہ بنایا تھا, وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا, وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا. پتھر کو جو تکیہ بناتا تھا, پیوند لگا لباس وہ پہنا کرتا تھا کہ اس کے لباس کے اندر بھی فقیری تھی. لباس پھٹا ہوتا تھا, نیا لباس پانا. اللہ اکبر. جب بیت المقدس کی طرف جو ہے نا فتح کرنے, حضرت عمر کے دور کے اندر ہی بیت المقدس بھی فتح ہوا تھا. یہودیوں نے, یہ عیسائی لوگ وہاں پہ قابض تھے, عیسائی لوگ بیت المقدس. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر گیا. ان عیسائیوں نے کہا ہم نے انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ اب جو اس کو فتح کرے گا نا اس دور کے اندر, اس کی یہ خصلتیں ہوں گی, اس کی نشانیاں ہوں گی. ہم انجیل کے مطابق اس کی نشانیاں جب دیکھیں گے تمہارے خلیفہ کی, ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. ابو عبیدہ نے خط بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں چلنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. ایک غلام اپنے ساتھ لیا, اور ایک خود, اور ایک اونٹ. اچھا, پھٹا پرانا لباس پہن کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. جب بیت المقدس کی فتوحات کے لیے جا رہے ہیں, ملکی دورے کے اوپر جا رہے ہیں, تو پھٹا پرانا لباس. لوگوں نے کہا حضرت آپ باہر جا رہے ہو, ہاتھ جوڑتے ہیں, اچھا لباس پہن کے جاؤ. آپ عیسائیوں کے سامنے, کفر کے سامنے جا رہے ہو, کیا کہو گے مسلمانوں کا خلیفہ یہ کس طرح آ گیا ہے؟ حضرت عمر کے اوپر دباؤ ڈالا انہوں نے. حضرت نے اچھا لباس پہن لیا. تو جب آئے نا باہر, اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے, باری باندھی. باری کیا باندھی؟ غلام کو کہا ایک بار تو اونٹ کے اوپر بیٹھے گا اور میں آگے مہار پکڑ کے تیرا اونٹ لے کے چلوں گا, اور ایک بار میں بیٹھوں گا اور تو مہار پکڑ کے اونٹ کو آگے لے کے چلے گا. باری باندھ لی. تھوڑا سا آگے گئے, حضرت نے وہ لباس اتار دیا. حضرت نے کہا مجھ سے یہ لباس نہیں پہنا جاتا, میرے جسم کے اوپر بوجھل ہے, بھاری محسوس ہو رہا ہے مجھے. لباس اتار دیا. پھر ٹاٹ کا لباس, پیوند کا لباس پہن لیا. اللہ اکبر. بٹن کی جگہ کانٹے استعمال کیا کرتے تھے. ہاں, جب اسی طرح سارا سفر مدینہ سے کوچ کی شام تک, بیت المقدس تک اسی طرح باری باری جاتے رہے. ایک بار غلام کی باری, ایک بار حضرت عمر کی باری. اور جب بالکل بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے, باری کس کی تھی؟ باری غلام کی. اور غلام نے کہا کہ حضرت اب تو قریب آ چکا ہے,
یہ لوگ دیکھ کے کیا کریں گے، کیا کہیں گے کہ اپنے خلیفہ کو یہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے، نیچے چل رہا ہے اور خود اوپر بیٹھا ہے۔ غلام نے کہا حضرت نے فرمایا نہ، باری تیری ہے، تیری رہے گی، ہاں میری باری مہار پکڑ کے چلنے کی ہے، میں اسی طرح مہار پکڑ کے چلوں۔ جب عیسائیوں نے دیکھا نا بیت المقدس کی دیواروں کے اوپر چڑھ کے، وہ جتنی بھی انجیل کے اندر حضرت عمر کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، وہ یہی سب سے بڑی نشانی تھی کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ اس بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ غلام اس کا اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا اور خود اس کی مہار پکڑ کے آگے چل رہا ہوگا۔ انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے خود ہی حوالے کر دی، یہ لو بس، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسی طرح جہاں گانی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ ہاں یاد رکھنا، اخلاق دکھائے، یہ اچھا لباس پہن کے، یہ پینٹ پتلون پہن کے انہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانیاں نہیں کی، انہوں نے یہ دین کو سنبھالا، میرے پیغمبر کی کشتی کے دین کے ملاح بنے، انہوں نے میرے پیغمبر کے دین کو دنیا کے اندر غالب کر دیا زمین کے اوپر۔ یہ پاکستان جب سے بنا ہے نا، اس کے حکمران سارے پینٹ پتلون، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، سراسر انہوں نے نقصان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھ لو، پوری تاریخ بڑی پڑی ہے، داڑھی والے نے، ٹوپی والے نے، سنت کے مطابق جو لباس پہنا کرتے تھے، انہوں نے حکومتیں کیا دنیا کے اندر، اور انہوں نے اللہ کے نظام کو زمین کے اوپر نافذ کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سراسر بیڑا غرق کر دیا انہوں نے دین کا پکڑ کے۔ 72-73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہو، کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، غلام بنا کے رکھ دیا، غلام پوری دنیا کے اندر انہوں نے ہمیں منگتا مشہور کر دیا، منگتا، کبھی امریکہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی برطانیہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی دبئی سے مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی منگتا ہم سب کو مشہور کر دیا ہے، بین الاقوامی منگتا۔ غلامی کی زندگی گزارنے کے اوپر انہوں نے مجبور کر دیا، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے نظریات کو انہوں نے مردہ کر دیا ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وگرنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، حضرت عمر کے دور میں 24، حضرت عثمان کے دور میں 44، اور پھر آیا حضرت علی کا دور، فتوحات بند ہوئی، پھر آیا حضرت امیر معاویہ کا دور، 64 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران تھا، وہ حضرت امیر معاویہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آج نہیں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اس وقت یہ پشاور تک کا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا تھا، کابل تک، کندھار تک حضرت امیر معاویہ کے لشکر پہنچے تھے۔ ہاں، جس نے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں سے بھی قانون خدا منوایا ہے وہ معاویہ ہے، وہ اسی کا دور تھا، معاویہ کا دور، کہ جب اس کے لشکر گیا ساؤتھ افریقہ کے جنگل کے اندر، جب گیا، اس نے جنگل کے شیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جنگل خالی کر دو، میاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے جنگل کے شیروں کو بھی زبان دی، پھر جنگل کے شیروں نے بزبان حال کہا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اور جس نے جنگلوں کے جانوروں سے، شیروں سے بھی قانون خدا منوا دیا، وہ اللہ کے بن کے تو دکھاؤ، یہ جانور، یہ ہوائیں، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، اللہ سب کچھ تمہارے تابع کر دے گا، لیکن تم نے اللہ سے وفا چھوڑ دی ہے، آج تم نے چھوڑ دی اللہ سے وفا، تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہاں تم نے انگریزی تعلیم کو آگے رکھا، تم نے انگریزی تعلیم کو ہی اپنی نجات کا سبب بنا لیا، تم نے انگریزی تعلیم کے متعلق ہی سمجھ لیا کہ قبر میں سوال بھی مجھ سے کبھی فزکس کیمسٹری کے بارے میں ہوگا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن کو تم نے پس پشت ڈالا، اسی لیے ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ ہائے اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا، وہ روب و دبدبا وہ جلال کھو گیا، وہ حسن بے مثال وہ کمال کھو گیا، ڈوبے ہے جوابوں میں مگر سوال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ہے آج اقبال۔ یاد رکھنا، آج جتنا مرضی تم اچھا لباس پہن لو، جتنی بوسکیاں پہن لو، لٹھا پہن لو، کرنڈی پہن لو، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے جب تک تمہارے اسلام کو غلبہ نہیں ملے گا دنیا کے اندر۔ جو مرضی کر لو، لینڈ کروزر رکھ لو، گاڑیاں رکھ لو، کوئی عزت نہیں ہے ہم مسلمانوں کی۔ کافر ہنس رہا ہے ہم پہ، یہودی ہنس رہا ہے، عیسائی ہنس رہا ہے، او کتنے بدبخت ہو گئے مسلمان، اپنے پیغمبر سے رشتہ توڑ لیا انہوں نے۔ وگرنہ ہم دنیا کے اندر آئے اسی مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کے نظام کو ہم نے زمین کے اوپر کیا کرنا ہے؟ غالب کرنا ہے۔ ہاں دیکھیں جی آگے، یہ جو اللہ نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ خلیفہ کیا، خلافت دی تم سے پہلے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ مراد ہیں کہ مالکہ کی قوم بیت المقدس پہ یہ غالب تھی، اللہ تعالیٰ نے مالکہ کو ہلاک کیا اور بیت المقدس کے اندر بنی اسرائیل کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک وعدہ ہے جی خلافت دے گا، دوسرا وعدہ، ہائے ہائے،
وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور البتہ ضرور قوت اور غلبہ دے گا واسطے ان کے دین کو، وہ دین جو پسند کیا واسطے ان کے اسلام کو غلبہ دے گا، دین کو غلبہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں ضرور بھی یمکنن، تمہیں غلبہ دوں گا، ہاں تمہارے دین کو غلبہ دوں گا، وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، پسند کیا ہے، دین اسلام کو غلبہ۔ ہر طرف اگر حکمرانی چلے گی تو اسلام کی چلے گی، ہر طرف اگر قانون چلے گا تو اسلام کا چلے گا۔ کتنے وعدے ہو گئے جی؟ 2 وعدے، یہ ذہن میں رکھنے ہیں۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور عطا کرے گا، البتہ عطا کرے گا ان کو بعد ان کے خوف کے امن، اور البتہ عطا کرے گا۔ یبدلنہم کا معنی میں کر رہا ہوں، عطا کرے گا ان کو بعد ان کے خوف کے امن، سمجھ آئی ہے؟ یعنی میرے پیغمبر، یہ ربط اب لگانے لگا ہوں کہ آج تو خوف ہے نا، آپ کی زمین بھی تھوڑی ہے، ارد گرد کافر چہل پیر رہے ہیں، ٹہر رہے ہیں، آج تو تھوڑا بہت خوف ہے، لیکن ایک وقت آئے گا میں اس خوف کو بھی کس میں بدل دوں گا؟ امن کو بدلوں گا۔ کوئی خوف نام کی چیز ہوگی ہی نہیں، امن ہی امن ہوگا۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور بڑا سنہری دور گزرا ہے یہ حضرت عمر کا، غیر مسلم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ یہ ہندوؤں کا جو بڑا لال کرشن ڈوانی تھا، جو سور تھا بڑا، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے خلیفہ عمر کا نظام نافذ کر دو دنیا میں۔ بڑے بڑے کافروں کے مورخین نے حضرت عمر کے نظام کو، اور دنیا کی بڑی بڑی تہذیب و تمدن کا دعویٰ کرنے والی ثقافتوں نے، سیاستوں نے یہ کوشش کی ہے کہ حضرت عمر جیسا ہم یہ اپنی حکومت کو کر لیں، اپنا اقتدار ہم حضرت عمر جیسا کر لیں، لیکن وہ ناکام رہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، عمر جیسی خلافت لانے کے لیے عمر جیسی سوچ بھی ہونی چاہیے، ہاں صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہو، عمر جیسی سوچ بھی چاہیے، عمر کے دماغ میں کیا چل، وہ اللہ ہر کسی کو نہیں عطا کرتا، ہر کسی کو نہیں ملتا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا خوف کو امن میں بدل دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے، اس آیت میں خطاب کن کو ہے؟ یہ سارا بولو کن کو ہے؟ صحابہ کو اللہ وعدہ دے رہے ہیں نا، ہاں سمجھو بات، منکم تم سے خلیفہ کرے گا اللہ۔ شیعہ کہتے ہیں یہ خلافت مہدی مراد ہے، یہ ابو بکر عمر کی خلافت مراد نہیں ہے، یہ خلافت امام مہدی کی خلافت، وہ 12واں امام جو ان کا، 11 تو آئے چلے گئے، 12واں امام ان کا امام مہدی ہے۔ شیعہ کا ان کے متعلق عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو وہ پیدا ہوا اور 15 شعبان کو وہ گم ہو گیا۔ ایران کے اندر غار ہے نا ایک، اس غار کے سامنے باہر کھڑے ہو کے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا امام مہدی جو تھا، وہ مہدی 12واں امام 15 شعبان کو پیدا ہوا، 15 شعبان کو وہ گم ہوا، اس غار کے اندر چلا گیا اور اب تک وہ واپس نہیں آیا۔ اس غار کے اندر بیٹھ کے وہ اس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا اصل قرآن بھی وہی مہدی لے کر آئے گا، اور اس قرآن کو ہمارے اماموں کا حکم ہے کہ جب تک مہدی نہیں آتا اس قرآن کو پڑھتے رہو، وگرنہ یہ قرآن جو ہے سچا نہیں۔ ابو بکر عمر عثمان نے اس قرآن کو اپنی طرف سے لکھا ہے، یاد رکھ لو یہ بات ان کی۔ نیم سے نیم شیعہ بھی اگر ہوگا نا، اس کا اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کو سچی قسمیں بھی اٹھا کے کہے نا کہ میں مانتا ہوں، کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ ان کے مذہب کے اندر جھوٹ بولنا بھی فرض ہے۔ تقیہ جس کو کہتے ہیں، تقیہ کہ اپنے مذہب کو چھپانا فرض ہے، سمجھ آئی ہے کہ ہاں؟ وہ کہتے ہیں مہدی مراد ہے، لیکن یہ بات 2 وجوہ سے غلط ہے۔ کتنی؟ 2 وجوہ سے، عقلاً بھی نقلاً بھی۔ کیا؟ عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ نقلاً اس طرح کہ اللہ نے فرمایا منکم، آیت کے اندر دیکھو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور یہ تو خطاب اول ہے، مہدی تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا۔ منکم تم سے، خطاب اول ہے، تمہارا 12واں امام اس وقت کہاں آ گیا؟ ٹھیک ہے، اس وقت جو خطاب اول ہے وہ لوگ مراد ہیں،
سمجھ آئیے؟ جو صحابہ اکرام ہے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں خلافت دوں گا، تمہیں، ٹھیک ہے، تمہاری حکومت، اسلام کو میں کیا دوں گا؟ اقتدار دوں گا، نقلن بھی خلاف، عقلن بھی غلط ہے۔ عقلن کس طرح؟ پتھر بلال کھائے، مصیبتیں ابو بکر برداشت کرے، تکلیف عمر برداشت کرے، ہیں، ظلم کوئی برداشت کرے، اور خلافت مہدی کو مل جائے، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ اور بھائی جو مصیبتیں جھیلتا ہے پھل بھی تو اسی کو ملتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ، ساری مصیبتیں، ظلم و ستم کا شکار وہ صحابہ ہوئے، اور خلافت کون لے جائے؟ مہدی لے جائے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں، یہ عقلاً بھی یہ بات کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اچھا، جب تم ان کو یہ جواب دو گے نا تو وہ ایک سیڑھی نیچے آئیں گے، وہ کہیں گے چلو مہدی کی مراد نہیں ہے، اس سے حضرت علی کی خلافت مراد ہے، جاؤ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کس کی مراد ہے؟ حضرت علی کی خلافت مراد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اس آیت استخلاف میں اللہ نے جس خلافت کا وعدہ دیا ہے اس سے ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت مراد ہے، بس حضرت علی کی خلافت مراد نہیں ہے۔ ذہن میں رکھ لو بات، تمام مفسرین یہی فرماتے، ابو بکر، عمر، عثمان، خلفائے ثلاثہ، ان کی خلافت مراد ہے، حضرت علی کی خلافت مراد نہیں ہے۔ میں وجہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ ہیں حضرت علی کی خلافت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی خلافت برحق نہیں، آیت کے اندر حضرت علی کی خلافت مراد نہیں، وگرنہ وہ خلیفہ برحق تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، وہ کہیں گے اس سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے، ٹھیک ہے، ایک سیڑھی نیچے اتر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کی خلافت کے اوپر یہ آیت منطبق ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ آیت کے اندر غور کرو، غور کرو۔ پہلا وعدہ اللہ نے دیا میں تمہیں کیا دوں گا؟ خلافت۔ دوسرا دیکھو، اللہ نے فرمایا میں ان کے لیے ان کے دین کو کیا دے دوں گا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِ، کیا دوں گا ان کے دین کو؟ غلبہ دوں گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، وہ جو دین میں نے پسند کیا میں کیا دوں گا؟ غلبہ۔ یہ دوسرا۔ تیسرا وعدہ، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ، اور ان کے خوف کو کس میں بدل دوں گا؟ امن میں۔ یہ غور کرنا میری بات کا، خدا کے لیے غور کرنا، خدا کے لیے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تین خلفاء کا دور بڑا سنہری دور ہے۔ ان کا دور ایسا گزرا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں ہوئی، لیکن جو حضرت علی کا دور تھا، یہ دو وعدے حضرت علی کی خلافت کے اندر منطبق ہی نہیں ہوئے، یہ آیت نہیں منطبق ہوئی۔ کس طرح؟ حضرت علی کے دور کے اندر خوف ہی خوف بڑھ گیا تھا، امن رہا ہی نہیں تھا۔ خود مدینہ کے اندر بھی، خود مکے کے اندر بھی، مدینہ کے اندر بھی، مکے کے اندر بھی، جب یہ اسلام کا مرکز اس وقت مدینہ تھا، دارالخلافہ اس وقت کیا تھا؟ مدینہ۔ ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ دور آخر تک مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا، اس کے اندر بھی امن نہیں رہا۔ یہ حضرت علی کا دور بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں غلبہ دوں گا، غلبہ دوں گا۔ حضرت علی کے دور میں ایک انگل زمین بھی فتح نہیں ہوئی تھی۔ ایک انگل میں نے زیادہ کہہ دیا، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی تھی، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی تھی۔ اگر میری بات کے اوپر شک ہو، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اگر کسی کو کوئی روایت ملتی ہے میرے پاس لے کے آئے۔ وہ رک گئی تھی، فتوحات کا سلسلہ ہی رک گیا تھا۔ سمجھ آئیے؟ حضرت علی کا 4-5 سالہ دور ہے، فتنے بڑے اٹھ گئے، امن خوف میں بدل گیا، فتوحات کا سلسلہ بھی رک گیا، اس لیے یہ آیت حضرت علی کے اوپر منطبق ہی نہیں۔ اور خود شیعہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ مولا علی کی خلافت میں زمین نہیں، فتوحات نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ پھنس گئے تھے، مولا علی پھنس گئے تھے، ان کے اوپر بڑی مشکلات آئی تھی۔ پھر ظالم و مشکل کشا کیوں کہتے ہو اس کو، جو اپنی مشکلوں کو حل نہیں کر سکتا؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ہے، ایک شیعہ کی ذریت بھی ہے، چھوٹی سی، ایک شیعہ کی اولاد، چھوٹی سی ذریت، یہ ہمارے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ ایک اور بھی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس بندے کا تفسیر بھی اس نے لکھی ہے، تفسیر بھی اس نے بڑی مایا ناز تفسیر لکھی ہے، 6 جلدوں کے اندر، اردو کے اندر،
اور کتابیں بھی بڑی لکھی ہیں اس نے، نام نہیں لیتا میں، نام نہیں لیتا. ہاں، اس کو حضرت عثمان سے پتہ نہیں کیا بغض ہے. اس کی کتابیں پڑھ لو، خلاف حضرت عثمان کے خلاف پتہ نہیں اس نے اپنی عقل کے معیار کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا اس نے لکھ دیا. حضرت امیر معاویہ کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا، اور حضرت علی کی سائیڈ لی ہوئی ہے بڑی. حضرت علی کے خلاف تھے جی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر. اور شیعہ اسی عالم کا سہارا لے کے اہل سنت کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یہ دیکھو تمہارا عالم کہہ رہا ہے. اس نے لکھا کہ حضرت عثمان کے خلاف، حضرت عثمان کے دور میں جہالت بڑھ گئی تھی. یہ جہالت کا دور تھا. وجہ کیا تھی؟ لوگ شراب پینے لگ گئے، لوگ زنا کرنے لگ گئے، یہ لوگوں کے اوپر حد نہیں جاری کرتا تھا. سمجھ نہیں آتی کس طرح اس کا قلم پھسل گیا. حالانکہ میں بخاری شریف کی روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت عثمان کا ایک رشتہ دار تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی. اس نے ایک بار نبیذ پی لی رات کے وقت، اس کو نشہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے، رشتہ دار تھا اور نبیذ پی لی، نشہ، اور نشے کی حالت میں اس نے فجر کی نماز پڑھا دی. اور صحابی رسول تھا وہ ولید بن عقبہ، میرے پیغمبر کا صحابی تھا. جب اس نے فجر کی نماز پڑھی 2 رکعتوں کی بجائے اس نے 4 رکعتیں پڑھا دی. جب اس نے سلام پھیرا تو پیچھے منہ کر کے کہتا ہے اور پڑھاؤں؟ ہمارے ادھر 2 پڑھ کے تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہا اور پڑھاؤں؟ لوگوں نے سمجھ لیا اس کو نشہ ہے. حضرت عثمان کو شکایت کی، امیر المومنین یہ ولید بن عقبہ نے شراب پی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی حد جاری نہیں میں کرتا، ہاں تحقیق کرو، 3 دن میں تمہیں دیتا ہوں، تحقیق کرو. لوگوں نے او شور شرابہ مچانا شروع کر دیا کہ اپنے رشتہ دار کو یہ کر دیا، اپنے رشتہ دار کو وہ کر دیا. لیکن یاد رکھنا یہ شور مچانے والے جو تھے یہ سبائی تھے، عبداللہ بن سبا کی ذریت تھے. حضرت کا 12 سالہ دور غالباً ہے، 12 14 13 سالہ. پہلے 6 سال جو تھے، پہلے 6 سال حضرت عثمان کے بہت خوبصورت گزرے. جو دوسرے 6 سال تھے حضرت نرم طبیعت کے تھے، حیا والے تھے. ان کی حیا کی وجہ سے آج لوگوں نے ان کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، ان کی نرم طبیعت کی وجہ سے لوگوں نے. اور جب لوگوں نے دیکھا نا جو نئے یہودی قسم کے وہ جو بھگائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے، انہوں نے جب دیکھا نا یہ خلیفہ تو بڑا نرم ہے، انہوں نے کہا کہ اب ان کے خلاف سرد جنگ کرو، اسلام کا لبادہ اڑ کے ان کے اندر گھس جاؤ، منافق بن جاؤ ان کے. وہ تھے، وہ اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا، حد نہیں جاری کی، لوگوں کو بھی بھڑکایا، صحابہ کرام کو بھڑکایا. فجر کی نماز پڑھانے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. کسی بندے نے کہا کہ حضرت آپ حد کیوں نہیں جاری کرتے، لوگ شور مچا رہے ہیں. حضرت عثمان نے کہا پیچھے ہٹ جا مجھ سے، میں تجھ سے ناراض ہوں. جب فجر کی نماز حضرت عثمان نے پڑھائی تو اس بندے کو بلایا، ہاں بندہ خدا کہتا کیا ہے تو بول. اس نے کہا کہ حضرت آپ نے ولید بن عقبہ کے اوپر حد کیوں نہیں جاری کی؟ حضرت عثمان نے فرمایا پہلے میری بات سن، کیا تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا جی. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی صدا بلند کی تھی، ہم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خیانت نہیں کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے اندر شریک رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر، چندے کی اپیل کے اوپر میں نے مال کی قربانی بھی پیش کی ہے، میں نے جان کی قربانی پیش کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ابو بکر کا دور آیا، میں نے اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. عمر کا دور آیا، میں نے اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی. اس نے کہا اسی طرح. حضرت عثمان نے فرمایا اسی طرح ہے. تو اس بندے نے کہا جی حضرت اسی طرح ہے بالکل. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کا حق ہمارے اوپر تھا، جب نبی کا حق ہمارے اوپر تھا، ابو بکر کا حق ہمارے اوپر تھا، اس عمر کا حق ہمارے اوپر تھا، کیا میرے اوپر تمہارا حق نہیں ہے؟ کیوں میرے خلاف باتیں کر رہے ہو اس طرح؟ کیوں میرے خلاف باتیں؟ حد جاری کریں گے، ابھی تحقیق تو کر لینے دو. کیا ابھی تحقیق تو کر لینے دو. پھر تحقیق ہوئی، واقعتاً اس نے نشہ کیا ہوا تھا. حضرت عثمان نے اس کے اوپر حد جاری کی. اور وہی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوئی معاملہ عام نہیں ہے یہ حد جاری کرنا کہ بس بات سنی بھئی اس نے یہ کام کیا تھا بس حد جاری کر دی. اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے. کوئی آپ اگر غلط قانون نافذ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟
اس کے اوپر بھی اللہ کی بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت پکڑ ہے. تحقیق کی، تفتیش کی، 3 دن کے بعد جب پتا چلا واقعہ نشہ کیا تھا، پھر حضرت نے اس کے اوپر حد جاری کروا دی. تو اگر وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کا دور جہالت کا دور تھا، تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اسی وجہ سے کہتے ہو کہ حضرت عثمان کے دور میں شراب پی گئی، زنا ہوا، چوری بڑھ گئی، تو پھر مجھے سچی بات بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں زنا کر رہے تھے؟ ابھی پیچھے گزرا ہے، کچھ لوگ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے زنا ہوا تھا، شادی شدہ، سنسار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حد جاری کی، شراب پی، حد جاری ہوئی، چور کا ہاتھ کاٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابوبکر کے دور میں، عمر کے دور میں یہ حدیں جاری ہوتی تھی ساری. تو اگر زنا ہونا، چوری ہونا، یہ اگر تم کہتے ہو جہالت کا دور ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جہالت کا دور کہہ سکتے ہیں؟ ابو بکر کے دور کو، عمر کے دور کو، حالانکہ یہ کام تو ان کے دور میں بھی تھے. تو حضرت عثمان کے دور میں تو پھر کیوں کہہ رہے ہو جہالت کا دور ہے؟ اللہ اکبر. میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے. کوئی دنیا جہان کی تاریخ اٹھا کے لے آؤ، میرے سامنے رکھو یہاں پہ، اور میں پیغمبر کی ایک حدیث کے اوپر ساری تاریخ کو قربان کر دیتا ہوں. بات کا خلاصہ سمجھ لو. خلاصہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ایک صحابی کو کہا کہ ان قریب اگلے زمانے میں فتنے کے دور اٹھیں گے، فتنہ اٹھے گا. یہی عبداللہ بن سبا کی طرف اشارہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فتنے اٹھیں گے، اور اس وقت یہ جو شخص میرے سامنے سے جا رہا ہے چادر لپیٹ کے، یہ شخص ہدایت کے اوپر ہوگا، تم اس کے پیچھے چلنا. وہ شخص فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے گیا. اس نے دیکھا وہ چادر جس نے لپیٹی ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. لاؤ دنیا کی ساری تاریخیں میرے سامنے، میں ساری تاریخوں کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتا ہوں اور اپنے پیغمبر کی اس حدیث کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں. دنیا کا کوئی عالم کہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، نہیں ماننے کے لیے ہم تیار بالکل بھی. سمجھے؟ اور جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کی اللہ نے بشارت سنا دی. وہ 1400 صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پہ بیعت کی تھی، بیعت رضوان جس کو قرآن نے کہا ہے، سورۃ حشر کے اندر جس کا تذکرہ آتا ہے، سورۃ فتح کے اندر. وہ 1400 صحابہ کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت کی بشارت. وہ کس کی وجہ سے تھی؟ حضرت عثمان کی وجہ سے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور یہ بدبخت اسے حضرت عثمان سے حیا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. آج 1400 سال کے بعد یہ تاریخوں کے سہارا لے لے کر ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں. اللہ باپ، یہ سارے جس نے بھی آج سبائی، جس نے بھی آج صحابہ کے خلاف قلم اٹھایا ہے، میری بات یاد رکھنا، وہ سلف و صالحین سے کٹ گیا ہے. وہ جو سلف و صالحین سے کٹ جائے گا وہ صحابہ کے خلاف بولے گا. یہ انجینئر مرزا بھی تمہارے سامنے ہے، اس نے محدثین کو نہیں چھوڑا، اس نے مفسرین کے اوپر لانتے بکی، اس نے ائمہ کرام کو نہیں چھوڑا، امت کے بڑے بڑے بزرگان دین کو اس نے غلط کہا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، ان کو غلط کہا اس نے. اور جب ان کو چھوٹے طبقے کو جب اس نے غلط کہا، پھر اس نے صحابہ کے اوپر بھی غلطیاں اچھالنی شروع کر دی. اس نے نہ حضرت عمر کو چھوڑا، نہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑا، نہ اس نے حضرت عثمان کو چھوڑا، نہ اس نے حضرت امیر معاویہ کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا. اور یہ آج کے نوجوان یہ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ اسی کیوں سلف و صالحین سے وہ کٹا، اس نے نیک لوگوں کا رستہ چھوڑا ہے. ہاں، جو سلف و صالحین کا رستہ چھوڑتا ہے وہ اس کے سزا ہی سیدھی گمراہی ہے. صحابہ کو بھی نہیں پھر وہ معاف کرتا، یاد رکھنا. ہاں، یہ بات میری ذہن کے اندر رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی آگے. اللہ اکبر. اصل بات پتہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے خلاف یہ بکواسات تاریخ میں کیوں لکھی گئی ہیں؟ حضرت کے اوپر بوجھ بہت زیادہ تھا. 24 لاکھ مربع میل تو حضرت عمر کی حکومت تھی، اور حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرنا یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اور ایک انسان، اور پھر ہر طرف کو اگر کوئی حادثہ ہو جائے، روڈ پہ کوئی سانحہ پیش آ جائے، سب سے پہلے خلیفہ کو بتایا جاتا تھا. اور ہر کام کی پھر تحقیقات کرنی، تفتیش کرنی، یہ آسان کام تھوڑی ہے یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کا جو تعلق تھا وہ بنو امیہ سے تھا. حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا. اور میرے پیغمبر کی 3 بیٹیاں کس کے نکاح میں؟ بنو امیہ کے نکاح میں گئیں. اور شیعہ نے بنو امیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ بلکہ وہ اس کو الیاذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے. وہ کہتے بس ہاشمی ہاشمی ہاشمی، سید ہاشمی، گالیاں نکال دیتے ہیں.
اور اسی وجہ سے انہوں نے میرے پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا. بنو امیہ کے اندر شادی ہوئی. حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت ابو سفیان، ام حبیبہ، ابو سفیان، سب کو گالیاں گالیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر. اور حیرت یہ نوجوانوں کے اوپر ہے. یہ جو ان کی آج مشابہت اختیار کرتے ہیں، کالا سوٹ پہن کے خود بھی کالے بن جاتے ہیں، اور ہمیں آگے کہتے ہیں حرج کیا ہے اس کے اندر، حرج کیا ہے. 10 محرم کو یہ نہیں ہمارے لوگ سوٹ پہننے لگے کالا بھی. حرج کیا ہے جی اس کے اندر، حرج کیا ہے؟ بڑا حرج ہے. یہ شعار کن لوگوں کا بن چکا ہے؟ صحابہ کے دشمنوں کا بن چکا ہے یہ شعار، کالا لباس پہننا. میں بتاتا ہوں حرج بہت بڑا ہے. میں بتاتا ہوں کیا حرج ہے. جب تو سفید لباس پہنتا ہے تو مجھے عائشہ کے شوہر محمد عربی کی یاد آتی ہے، اور جب تو کالا لباس پہنتا ہے مجھے عائشہ کے دشمنوں کی یاد آتی ہے. یہ حرج ہے. بول اس کے اوپر. اگر صدیق اکبر نے پوچھ لیا کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ، کالا لباس پہنتا تھا، میرے دشمنوں جیسا لباس اپناتا تھا، ان جیسا بننا چاہتا تھا، کیا کرو گے وہاں پہ؟ کافر، عیسائی، یہودی ایک طرف ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری شخصیات کو گالیاں بکی ہیں، جو اب ممبر و محراب کے اوپر الیاذ باللہ ہماری امہات المومنین، امت کی مائیں جن کو گالیاں بکتے ہیں ممبر کے اوپر بیٹھ کے. یہ تو وہ ضروریت ہے. اور تم ان کے شعار اپناتے ہو. 10 محرم کو دیگیں چڑھاتے ہو، 10 محرم کو سبیلے لگاتے ہو ان کی طرف دیکھ دیکھ کے. کچھ سمجھو، کچھ سمجھو. عقل سے کام لو میرے عزیز دوستو، عقل سے کام لو. سمجھ آئیے؟ دیکھو جی آگے. اللہ اکبر. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادتیں کریں گے وہ میری، نہیں شریک کریں گے وہ میرے ساتھ کسی کو. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی ہے لوگ ہیں بدکار. یہ اس سے عبداللہ بن سبا مراد ہے، اس کی ذریت ساری. اللہ، یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے یہ عبداللہ بن سبا، بڑا تفصیلی ٹاپک ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے فجر کی نماز کے بعد کوئی 5-10 منٹ صحابہ کرام کے موضوع کے اوپر یہ لگائے جائیں. کیوں؟ ہاں، بالکل ابلیس کا عکس تھا یہ عبداللہ بن سبا. ابلیس کا عکس تھا، واقعتاً صحیح کہا ہے. شیطان تھا سب سے پہلے جو اسلام کے اندر دراڑ ڈالی نا، اسی نے ڈالی، عبداللہ بن سبا نے. یمن کا رہنے والا تھا یہ بھائی ایمان. دیکھیں جی آگے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. ہاں، اللہ نے فرمایا تم نے سن لیا کہ کس طرح تمہیں دنیاوی برکتیں، رحمتیں ملیں گی. ہاں سن لیا نا تم نے، تمہیں میں دنیا کے اندر رحمتیں اور برکتوں سے نوازوں گا. ہاں اس وقت تک، اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر، نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے. ولبئس المصیر، اور البتہ بری ہے رجوع کی جگہ. اللہ نے فرمایا آج تو یہ منافقین بڑی تہمتیں لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں نا. میرے پیغمبر، ایک وقت آئے گا ان کا دنیا میں نام و نشان بھی نہیں رہے گا. آپ کی امت ہی ہر وقت کیا ہوگی؟ غالب رہے گی. آگے دیکھیں جی. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اچھا پہلے یہ مسئلہ سمجھ لو، پھر ترجمہ کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا، یہ وہی مسئلہ آ چکا ہے. اب اللہ 3 قانون بیان کریں گے. کتنے؟ 3 قانون اصلاح معاشرہ کے اوپر. یہ وہی اجازت کا مسئلہ ہے. وہ پہلا قانون گزرا تھا نا پیچھے کے گھروں کے اندر اجازت لے کے جانا، اسی کے متعلق ہے اب یہ. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں غلام ہے، لونڈی ہے، یا چھوٹے بچے ہیں جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے، غلام ہے، لونڈی ہے، چھوٹے بچے ہیں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے، اللہ نے فرمایا ان کی آمد و رفت تمہارے گھر کے اندر کیا رہتی ہے؟ ہمیشہ رہتی ہے. بلا اجازت بھی تمہارے گھر میں آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں کہ ان وقتوں میں یہ لوگ بھی اجازت لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوں گے. سمجھو مسئلہ. غلام، باندی اور نابالغ بچہ، 3 یہ ایسے ہیں کہ ان کی آمد و رفت تمہارے گھروں کے اندر ہے. ٹھیک ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی باندی ہے، وہ اپنے سیدہ کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی غلام ہے اس نے اپنے سردار کے ساتھ، آقا کے ساتھ کوئی کام ہے، چھوٹا بچہ آمد و رفت ہے،
بلا اجازت بھی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں رہنے والے. لیکن 3 وقت ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر ان کو بھی تم نے گھر میں بلا اجازت اندر نہیں داخل ہونے دینا. بلا اجازت یہ بھی نہیں. کون کون سے وقت ہیں یہ؟ ایک ہے فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، دوسرا وقت ہے دوپہر کا، قیلولہ کرتے ہیں جب، قیلولہ دوپہر کا، اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے. اس وقت کے اندر انسان سوتا ہے، زائد کپڑے اتار دیتا ہے، گھر کے اندر کسی کی حالت میں شب پاشی ہوتی ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہے انسان، ٹھیک ہے. ان اوقات میں یہ لوگ بھی کیا آئیں گے؟ اجازت لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان اوقات کے علاوہ اگر یہ لوگ بلا اجازت بھی آ جائیں اور تم منع بھی نہ کرو، تمہارے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی آمد و رفت تمہارے پاس ہے ہر وقت. دیکھیں ترجمہ جی. اب بس تتمہ حکم اول استئذان، وہی اجازت والا مسئلہ ہے نا، پہلا قانون ہے یہ، ٹھیک ہے. دیکھیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، غلام باندی مراد دونوں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے حلم حد بلوغ کو، منکم تم سے، ثلاث مرات 3 مرتبہ 3 وقت، ٹھیک ہے. پہلا وقت من قبل صلاۃ الفجر، پہلے نماز فجر کے، ہاں. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب کہ اتارتے ہو تم کچھ کپڑے اپنے، یعنی انسان جب سوتا ہے زائد کپڑے اتار دیتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ کپڑے اپنے من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، ٹھیک ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد. 3 وقت ہو گئے جی، ہاں. ثلاث عورات لکم، ہاں وقت ہے کھلنے کے واسطے تمہارے، یعنی اس وقت تم لباس اپنا زائد کیا کر دیتے ہو؟ اتار دیتے ہو. بچے بھی کیا ہوں گے؟ اجازت لے کے گھروں میں آئیں گے، ٹھیک ہے. ہاں. لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، یعنی ان 3 وقتوں کے علاوہ اگر وہ بلا اجازت بھی آ جائے، اگر تم نہ بھی منع کرو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. ولا علیہم جناح، اور نہیں ہے ان کے اوپر بھی کوئی گناہ، یعنی اگر وہ بلا اجازت بھی آ جائے. بعدہن، کیا لکھا ہے جی؟ اوپر ان کے، ہاں بلا اجازت چلے آنے پر، علاوہ ان اوقات کے. بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرنے والے ہیں اوپر تمہارے بعض تمہارے بعض پر، کیونکہ وہ آمد و رفت چل رہی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ پاک واسطے تمہارے آیات، اور اللہ جاننے والے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والے حکمت والے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب بالغ ہو جائیں بچے تم سے، چھوٹے بچے تھے اب بچے بالغ ہو جائیں تم سے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ حلم حد بلوغ کو پہنچے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں جیسا کہ اجازت طلب کرتے ہیں ان سے پہلے لوگ، یعنی بڑے لوگ. اچھا، پہلے بچے کو بغیر اجازت اندر آنا منع تھا، 3 اوقات کے اندر بچہ بھی بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا. لیکن جب یہ بچہ بالغ ہو گیا، اب یہ بچہ جملہ اوقات، سارے اوقات میں جب بھی داخل ہوگا اجازت لے کے داخل ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ان کے جنسی جذبات اس کے کیا ہیں؟ ابھر چکے ہیں، بالغ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے یہ بچہ. اب دیکھ لو، غور کر لو، جو بالغ بچہ ہو گیا گھر کے اندر کس طرح داخل ہوگا؟ اجازت لے کے. قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بغیر اجازت داخل ہو گیا اس کو سمجھا دو کہ بھائی تو بالغ ہے، اجازت لے کے گھر میں، ٹھیک ہے. بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہونے کی تجھے کوئی اجازت نہیں ہے. یہ غیرت کا معاملہ ہے، اس کو غیرت سمجھو، قرآن ادب سکھا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. ہاں. کذالک یبین اللہ لکم، لیکن یہ بھی بات ہے آج کا دور بڑا خراب ہے. کوشش کرو اپنے گھروں کے اندر ڈرائنگ روم ہے یا ایسی ویسی چیزیں ہیں، ہر روز آج کل بعض گھروں کے اندر ہے نا، ٹولیاں آتی ہیں گھروں کے اندر، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی کو بلا رہے ہیں، کبھی کیا چل رہا ہے وہاں، کبھی کیا تم خود موقع دیتے ہو اگلے کو تہمت کا. لوگوں کے منہ نہیں پکڑتے. جب تمہارے گھر سے نکلیں گے نا 5-6 نوجوان مستنڈے وارہ قسم کے لوگ کہیں گے یہ کیا ان کے گھر کے چکر چل رہا ہے ان کے گھر کے اندر. خود لوگ خود ہم موقع دیتے ہیں.
بچاؤ آج کے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. لوگوں کے منہ، جب لوگوں کے منہ سے بری بات نکلے گی تم ان کے منہ کو نہیں پکڑ سکتے. اور اگر یہ بات مشہور ہوگی کس کس کو اپنی صفائیاں پیش کرو گے؟ مت کسی کو تہمت کا موقع دو، مت کسی کو تہمت کا موقع دو. سمجھ آئی؟ اپنے گھر کی دہلیز کو، اپنی چار دیواری کو بچاؤ تہمت سے. غیرت کا مسئلہ ہے. وگرنہ کسی نے کل کے تمہارے اوپر کوئی انگلی اچھال دی، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی صفائی دینے والا نہیں ہوگا، اور تم کس چیز کو پھر صفائیاں دو گے؟ سمجھ آئیے؟ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کسی طرح بیان کرتا رہتا ہے اللہ پاک واسطے تمہاری اپنی آیات. واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا. اب یہ بوڑھی عورت کا مسئلہ ہے، دوسرا حکم ہے. اور بوڑھی والقواعد، اور بڑی بوڑھی عورت، ٹھیک ہے، من النساء عورتوں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نہیں امید رکھتی نکاح کا. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ لو پہلے پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا بوڑھی عورت ہے، کوئی بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے بیچاری، اس کے جنسی جذبات مفقود ہو چکے، نکاح بھی نہیں اب کر سکتی وہ بیچاری بوڑھی عورت. اب اس کے لیے اللہ نے فرمایا اگر غیر مرد کے سامنے یا غیر مرد کے ساتھ وہ چہرہ کھول کے اپنا ظاہری چہرہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اس کے لیے اجازت ہے، صرف رخصت ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ رخصت، اجازت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا اگر وہ پردہ کرے گی تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. کیا ہے؟ بہتر ہے. بوڑھی عورت جنسی جذبات 70-80 سال ہو گئے، اس کی ہڈیاں ہی کمزور ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ عورت برقع نہ پہنے بلکہ اپنا چہرہ کیا کر سکتی ہے؟ دکھا سکتی ہے دوسروں کو، غیر مرد کو اس کے سامنے بول سکتی ہے. اور پتہ نہیں آج کل کیا ہوتا ہے، نواں پیچھے ہوندیاں تے ساتھ سگے ہوندی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ اجازت ہے، رخصت ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، رخصت. اللہ نے فرمایا ہاں پردہ کرنے کے اندر اس کے لیے بہتری ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو پردہ پھر اتارے گی نا، صرف پردہ اتارے اور سنگھار کی نیت سے نہ اتارے کہ میں لوگوں کو اپنا حسن دکھانا چاہتی ہوں. کئی مائیاں ہوتی ہیں ایسے کی، وہ بھی سرخی لگا کے یہ میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، پھر رہی ہوتی ہیں وہ. اللہ نے فرمایا پردہ اتارنا ہے، صرف رخصت ہے، تمہیں یہ نہیں تم سنگار اس کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو دکھاتے پھرو. سمجھ آ گئی؟ دیکھو اب ترجمہ. والقواعد، اور بڑی بوڑھی عورتیں، دوسرا قانون ہے آداب معاشرہ، بڑی بوڑھی عورتیں. ٹھیک ہے، من النساء عورتوں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کا، فلیس علیہن جناح، پس نہیں ہے اوپر ان کے کوئی گناہ. ٹھیک ہے، کیا گناہ؟ ان یضعن ثیابہن، یہ کہ اتار دیں وہ اپنا کپڑے. اپنے کپڑے سے مراد زائد کپڑے، برقع وغیرہ، برقع مراد ہے، برقع یاد رکھنا، وہ کپڑے. غیر متبرجات بزینۃ، نہ ہوویں دکھانے والیاں اپنے سنگار کو. سمجھ آئی؟ اپنی زینت کو دکھانے والی نہ ہو کہ میں چہرہ دکھاؤں گی، چلو کوئی نوجوان نہیں کوئی بوڑھا تو دیکھے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا لیکن اور یہ کہ وہ بچے اس اتارنے سے تو بہتر ہے. بوڑھی بھی پردہ کرے تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے واسطے ان کے، کیونکہ ہر گری پڑی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جوان نہیں تو بوڑھا کیا کہے گا، چل تو میرے ساتھ شادی کر لے. سمجھ آئی؟ ہر گری پڑی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، یہ بھی مسئلہ سمجھ لے، تیسرا قانون ہے جی. صحابہ کے دور میں ایک رواج چل پڑا تھا، اور وہ رواج بھی بڑا عجیب تھا. رواج یہ چلا، مثال کے طور پہ میرا کوئی دوست آیا، ٹھیک ہے، اس نے آ کے میرے پاس، میرے گھر میں آیا، اس نے آ کے کہا کہ بابا مجھے کھانا کھلا. ٹھیک ہے، میرے گھر کے اندر کھانا نہیں تھا، میں اس کو لے گیا کسی دوسرے، اپنے کوئی میرے باپ کا لیدہ کرتا یا ماں کا لیدہ کرتا یا پھپھی خالہ کا لیدہ کرتا، اس کے گھر میں لے گیا، چلا تجھے وہاں میں کھانا کھلا کے لاتا ہوں. اب وہ دوست کہے گا یار آیا تو میں تیرے پاس تھا، تو مجھے اور کہیں ذلیل کروا رہا ہے.
وہ کیا کہے گا اگلا بندہ پتہ نہیں صحیح سمجھے گا نہیں میرے بارے میں کیا گمان رکھے تو مجھے آگے لے کے جا رہا ہے، ایک مسئلہ۔ دوسری بات، اچھا اگر کسی کے اپنے گھر میں کھانا نہیں پکا، وہ اپنے باپ کے گھر یا ماں کے گھر یا خالہ پھپھی ماموں چاچو کے گھر اگر وہ کھانا کھانے چلا جاتا ہے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا یہ کوئی ایسی اونچی نیچی باتیں نہیں ہیں، یہ معمولی سی باتیں ہیں، ان کے اندر تنگی نہ اختیار کیا کرو۔ ہاں اگر تمہارا کوئی دوست آ جائے، اگر وہ تمہارے دوست تمہارے کسی دوسرے دوست کے گھر کھانا کھلوانے چلا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کھا لیا کرو۔ یہ معمولی باتوں کو حرج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کھا لیا کرو۔ اور اگر تمہارے اپنے گھر میں کھانا نہیں ہے، دوسرے کے گھر سے سالن لے لو، ڈبہ لے جاؤ، بابا سالن دے مجھے، تیرے گھر کیا پکا ہوا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کے اوپر جھگڑا نہ کیا کرو، سمجھ آئی ہے؟ ہاں اگر کوئی آ جائے تمہارے گھر میں سالن لینے کے لیے، اس کو دے دیا کرو، یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ یہ نہ کہا کرو تاڑے گھر کچھ نہیں پکیا، ساڑھے گھر ہر روز منگن آ جاندے ہو سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں اللہ اکبر۔ اور آج کل تو اگر کسی کا دوست آ جائے نا، دو دوست کو، وہ بندہ اپنی بیوی کو کہے چل بھی کھانا پکا، وہ کہتی نوکر لگی تیری میں نوکر لگی ہوں تیری، جا باہر ہوٹل سے منگوا لے، ہاں مجھے تیرے لیے نہیں پکتا مجھ سے کھانا، تو دوسروں کے لیے بات کر رہا ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عورت کہتی ہے مرد میرا غلام بن کر رہی بس، لیکن یہ بے وقوف عورت کی علامت ہے جو عورت کہتی ہے کہ میں اپنے مرد کو غلام بنانا چاہتی ہوں۔ بے وقوف کس طرح ہے یہ، اپنے مرد کو غلام بنا کے خود غلام کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ ہاں جو عورت سمجھدار ہے اس کو چاہیے اپنے مرد کو بادشاہ بنائے اور پھر بادشاہ کی ملکہ بنے۔ ہاں سبحان اللہ، کون اونچی ہے دیکھو۔ ہاں اپنے گھروں میں جا کے کہنا اپنی بیوی کو تو مجھے بادشاہ بنا، بادشاہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کو جا کے کہنا مجھے بادشاہ بنا اور ملکہ بن بادشاہ کی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں جاتے، اللہ خیر کرے، مضبوط بنو۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا مرد کو میں نے حکمران بنایا ہے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ ایک شعر بھی مشہور ہے نا، میری بیگم نے مجھے مرغا بنا رکھا ہے، میں نے نظروں کو بھی سر کی طرح جھکا رکھا ہے، او برتنوں کیوں میرے سر کو آج پھوڑتے ہو، میں نے تم کو ہمیشہ سے دھلا رکھا ہے۔ پہلے بیلن نے کیا میرے سر میں گھومڑ، بیلن نے کیا میرے سر میں گھومڑ، پھر چمچے نے میرا گال سجا رکھا ہے۔ اللہ سمجھے؟ پہلے بیلن نے کیا میرے سر پہ گھومڑ، پھر چمچے نے میرا گال سجا رکھا ہے۔ آگے بھی سنو ذرا، ہاں دنیا میں وہی مقدر کا سکندر ٹھہرا جس نے خودی کو بھی شادی سے بچا رکھا ہے۔ وہی مقدر کا سکندر ہے آج دنیا میں۔ ہاں دیکھو جی، تو یہ ایک مسئلہ چل پڑا۔ اچھا دوسرا مسئلہ، نابینے تھے نا، نابینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، انہوں نے تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اچھا کیوں کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ اب نابینے لنگڑے لولے جو ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم تندرستوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو یہ کراہت محسوس کریں گے۔ ہوتا ہے نا آج بھی، ہم اپنے ساتھ کوئی دیکھتے ہیں کوئی معذور، تو کئی انسان ہوتے ہیں کراہت محسوس، مثال کے طور پہ نابینا، تو ان نابینوں نے تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ نابینا کھائے گا کھانا بیچارہ تو بیچارہ نیچے گرے گا، اس کو نہیں پتا میری برکی، میرا نیچے قطرہ گر رہا ہے سالن کا، تو دوسرے کراہت نابینوں نے چھوڑ دیا تندرستوں کے ساتھ ایک۔ اچھا تندرستوں نے نابینوں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ؟ وجہ اس کی یہ کہ تندرست سوچنے لگے بھئی ہم تو دیکھنے والے ہیں اور نابینے کو کون سا آنکھیں ملی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا مثال کے طور پہ اگر سامنے گوشت، شوربے والا گوشت ہے، دیسی مرغا ہے، اب دیکھنے والا کیا کرے گا؟ بوٹیاں اٹھائے گا اور نابینا بیچارہ یوں یوں لگا رہے گا سارا۔ تندرستوں نے نابینوں کے ساتھ کھانا چھوڑ، کیوں؟ ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا نہ؟ اللہ نے فرمایا یہ باتیں نہ اٹھاؤ، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں ہیں، ان کو حرج نہ بناؤ، ان کو بڑا نہ بناؤ، ان باتوں کو درگزر کرو، جائز ہے۔ تندرست بیمار کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بیمار تندرست کے ساتھ کھا سکتے ہیں، نابینا تندرست سارے اکٹھے مل کے کھایا کرو کھانا۔ دیکھو اسلام نے اجتماعیت دی ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ توڑا ہے کسی کو؟
اجتماعیت دی ہے اسلام نے یہاں پہ آ کے. ہاں تندرست ہے، نبینا ہے، سب مل کے کھایا کرو، اکٹھے ہو کے کھایا کرو. اللہ اکبر. سمجھے؟ دیکھیں جی اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. ہائے ہائے کدھر گیا سبق. یہ غور سے ترجمہ دیکھے پھر یہ سمجھ آ جائے گی. لیس علی الاعمى، نہیں ہے کوئی تکلیف اندھے پر. ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی تکلیف اوپر اندھے پر، یعنی مکلف نہیں ہے. اندھے کو چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کھائے کھانا. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، نہ ہی اوپر لنگڑے کے تکلیف. ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی اوپر مریض کے کوئی تکلیف. ٹھیک ہے. ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، ہاں، اور نہیں ہے تکلیف تم لوگوں پر کہ کھانا کھا لو اپنے گھروں سے. اعلیٰ انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھانا کھا لو اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے. ٹھیک ہے، مطلب او بیوت آبائکم، یا گھروں اپنے باپ کے سے، جو تمہارے باپ کا گھر علیحدہ بنا ہوا ہے وہاں سے بجائے کھانا کھا لو. او بیوت امہاتکم، یا گھروں اپنی ماؤں کے. ٹھیک ہے. او بیوت اخوانکم، یا گھروں اپنے بھائیوں کے. او بیوت اخواتکم، یا گھروں اپنے بہنوں کے. آگے او بیوت اعمامکم، یا گھروں اپنے چچوں کے. او بیوت اماتکم، یا گھروں اپنے پھپھیوں کے. او بیوت اخوالکم، یا گھروں اپنے ماموں کے. او بیوت خالاتکم، یا گھروں اپنے خالاتکم، یا گھروں اپنے خالاؤں کے، خالاؤں کے. او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جو مالک ہو تم اس کی چابیوں کے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے گھر دے دیا، بابا تو اس کی چابیاں سنبھال، اس کے گھر سے بھی تم اگر کوئی غلہ پڑا ہے بطور ضرورت کیا کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس سے اجازت لے لو ایک بار، کھا پی سکتے ہو. ٹھیک ہے. یا او صدیقکم، یا دوست تمہارا، دوست کے گھر جا کے کھانا. لیکن آج کل یہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. روزانہ نہیں کھانا، کبھی کبھار ہو جائے پھر کھا لو. روزانہ کھاؤ گے، مثال اپنے گھر کھانا پکانا ہی نہیں ہے، غیر کے گھر چلے گئے، چل بھی ادھر جاتے روٹی کھانے، یہ کام غلط ہے. ٹھیک، کبھی کبھار ہو گیا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. آگے لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، یہ کہ ان تاکلوا جميعا، یہ کہ کھاؤ تم سب مل کر. آج اگر کوئی گلاس میں منہ ڈال لے تو دوسرا انسان اس کو کراہت سمجھتا ہے، حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ کوئی فرق کرنے والی بات نہیں ہے. ہم تو کسی کا مسلمان کا جھوٹا نہیں پیتے. یہ اب دسترخوان کے اوپر میں نے بڑی عجیب عادت دیکھی ہے، گلاس پڑے ہوں ہر کوئی اپنا گلاس اٹھا کے اپنے سامنے کر لے. اتنی بھی کراہت اچھی نہیں ہے کسی سے کہ میں نے جھوٹا پینا ہی نہیں ہے کسی کا. یہ توڑ والی بات ہے، جوڑ والی بات نہیں ہے. یہ دسترخوان لگانے کا مقصد ہے محبت پیدا ہونا. اس طرح اگر تم اس طرح کرو گے یہ کراہت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، دوسرا بھی نفرت کرے گا، اور پھر تم بھی پہل تم نے کر دی نفرت کی، دوسرا بھی پھر نفرت ہی کرے گا. یہ جوڑ نہیں ہے، یہ توڑ ہے، یاد رکھنا. سب کے سب او اشتاتن، یا جدا جدا ہو کر، جس طرح مرضی کھاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے. ٹھیک ہے. کرے آگے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اللہ نے فرمایا جب بھی تم اپنے اہل کے گھر داخل ہوو نا، کسی ماموں پھپھی خالہ کے گھر، تم پہلے ان کو سلام کیا کرو. ٹھیک ہے. دیکھو ترجمہ، پس جب داخل ہوو تم گھروں کو، پس سلام پڑھو. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پس سلام پڑھو تم اوپر اپنے نفسوں کے، اپنے آپ پر. کیا مطلب؟ رشتہ داروں پر سلام پڑھنا گویا اپنے آپ پر ہی سلام پڑھنا ہے، کیونکہ رشتہ دار اپنے ہیں نا. ہاں اللہ نے فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ نیک دعا ہے، مقرر ہے اللہ کی طرف سے. تحیۃن، یہ نیک دعا ہے، مقرر ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیا؟ سلامتی. مبارکتن، برکت کی چیز ہے، ثواب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. آگے طیباتن، عمدہ بات ہے. کیوں؟ بوجہ خوش دلی مخاطب کے. سمجھو بات. سبحان اللہ. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں کہ سلام کو پھیلاؤ، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. سمجھ آئی؟ وہ قرآن بھی اسی کی نقشہ رائی کر رہا ہے. مبارکتن، اللہ بھی ثواب دے گا. اور طیباتن، عمدہ ہے. کیوں عمدہ ہے؟ جب تم بھائی مثال کے طور پہ کوئی 50 سال بھی تم سے ناراض بیٹھا ہے نا، اس کو جا کے جب تم کہہ دو گے نا ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سچے دل سے کہہ دو، یقینی بات کہہ رہا ہوں، یقینی بات کہہ رہا ہوں، جتنی مرضی نفرت ہو اس کے دل میں، ایک بار تم اپنی زبان سے جا کے کہہ دو نا السلام علیکم، اس کے دل میں اللہ فوراً تمہاری محبت پیدا کر دے گا. کیوں؟ کہ یار یہ میرے لیے سلامتی اور خیر چاہ رہا ہے، یہ وجہ، میرے لیے دعا کر رہا ہے سلامتی کی، خیر کی.
ٹھیک ہے، اس کی نفرت کس میں بدل جائے گی؟ محبت میں بدل. اور پھر مصافہ، یہ تو نور اعلی نور ہے. مصافہ کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو. اور حدیث میں آتا ہے جب دو مومن مصافہ کرتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں ان کے گناہ جھڑتے ہیں. گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں. ہاں، سلام جو ہے یہ میرے پیغمبر کی بات ہے، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. جو سلام نہیں کرتا وہ متکبر ہے، متکبر ہے. سلام میں پہل اختیار کرو. ٹھیک ہے، بہرحال دیکھیں آگے اللہ نے کیا فرمایا، مبارکتن طیباتن. دو لفظ ذہن میں رکھ لو، مبارک چیز ہے اور عمدہ چیز ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ پاک واسطے تمہارے آیات تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل رکھو. اللہ اکبر. انما المؤمنون اللہ. بس جی آج جزاک اللہ، صدق اللہ. انشاءاللہ کل صحیح سورت بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جمعرات کو سپارہ ختم کریں گے.